نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس الانسان الا ما سعی صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کوئین انگلش اسکول کے پرنسپل جناب سر شاہد صاحب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جو ہمیشہ اس پرمسرت تقریب کا حصہ بننے کا موقع دیتے ہیں، اور آل پرائیویٹ ایسوسیشن کے ممبران کی تمام پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہمیں درشن کا موقع دیتے ہیں اس پروگرام میں، تو سر کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس وجہ میں ہمارے تحریک نہج القرآن کے صدر ضلع نمبر 2 کے جناب حاجی خالد محمود صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں 2-4 گزارشات آپ کے سامنے پیش کر کے چاہوں گا۔ حاضر محترم، ہمیشہ جب بھی اس تقریب میں آنے کا موقع ملتا ہے تو آپ لوگوں کا میں ایک تو سارے کے سارے اسٹاف جو ہمارا کوئین انگلش اسکول کا ہے، میں ہمیشہ جب تقریب میں آتا ہوں تو ایک یونٹی جو نظر آتی ہے، میں اس ساتھ چاہتا ہوں پورے اسٹاف کے لیے بھرپور قسم کی کلیپنگ ہونی چاہیے، ایک یونٹی ہوتی ہے اور بڑا منظم قسم کا آپ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے میرا آنا ہے اس انسٹیٹیوشن میں، اور بہت ساری میری بہنیں، میری بیٹیاں جو پہلے سیزن میں جب میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا تب بھی تھیں اور آج بھی ہیں، تو ماشاءاللہ یہ سر شاہد صاحب کو اور آپ کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کی جو سٹاف میں ماشاءاللہ ایک یونٹی ہے اور تسلسل ہے، آپ اس کو بنائے رکھے اللہ پاک۔ میں اپنے بچوں کے لیے اور ماؤں بہنوں کے لیے 2-3 باتیں کر کے جانا چاہوں گا۔ لیکن یہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور میں ہمیشہ جب بھی کسی انسٹیٹیوشن میں جاؤں تو اگر موقع ملے تو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہم نے کوشش کس لیے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے 2 لائنوں میں اگر میں بیان کروں تو شاید کہتا ہے کہ زندگی اس سوچ میں ساری جائے کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ تو آج کے اس پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی کے دن میں میرے بچے اور میری مائیں بہنیں جو تشریف فرما ہیں، اپنی لائف کی ڈیسٹینیشن طے کر کے جائیں، یہاں سے اپنی زندگی کا مقصد حیات طے کر کے جائیں۔ ہم نے جو بچے ہیں ہمارے، ان کو بنانا کیا ہے اور بچے پڑھ کے بننا کیا چاہتے ہیں، اس کی ڈیسٹینیشن جب ہماری طے نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ایک سفر کر رہے ہیں، اور سفر جو بے منزل ہے، جس کا بے مقصد سفر ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس سفر کے بعد اگر آپ منزل چاہتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں ملے گی سوائے تھکان کے، اس کے علاوہ اس سفر کی کوئی منزل نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو اور جو کوئی بھی کام ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کس لیے پڑھا رہے ہیں، ان کو بنانا ہم نے کیا ہے، اور ان کی مقصد حیات، ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، ان بچوں کے مزاج کے مطابق ہم نے ان کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور خود ہم انسان، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہر ماں جو ہوتی ہے وہ ایک کنبے کی سربراہ ہوتی ہے، ایک معاشرے کی سربراہ ہوتی ہے، وہی گیم چینجر ہوتی ہے، وہی معاشرے کو بنانے والی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک ماں یہ طے کر لیتی ہے کہ میں نے ایک پڑھا لکھا خاندان تشکیل دینا ہے، میں نے ایک کامیاب خاندان تشکیل دینا ہے، تو اگر ایک ماں اپنے گھر میں یہ ارادہ کر لے تو میں سچی بات یہ ہے، یقین کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پوری کی پوری نسل کو چینج کر سکتی ہے، پوری کی پوری نسل کو کامیابی کی لائن میں لگا سکتی ہے، کامیابی کی پگڈنڈی پہ لا سکتی ہے، کامیابی کے راستے پہ لے کے جا سکتی ہے، اور کامیابی کی منزل کو طے کر سکتی ہے۔ اگر صرف ایک ماں، ایک بہن یہ ارادہ کر لے کہ میں نے اپنی نسل اور اپنے خاندان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، تو آج کے دن، آج اس تقریب میں
علم کی باتیں بہت ہوں گی، علم کی اعلیٰ درجے کی بات بہت ساری ہوں گی، لیکن آج اگر آپ ایک بات اپنے ذہن میں لے کے جائیں تو آج بیٹھے بیٹھے آج ارادہ کر لیں کہ میں نے ایز اے مدر، ایک بہن ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، میں نے اپنے بچوں کو ایک پڑھا لکھا کنبہ دینا ہے، اپنے گھر والوں کو ایک پڑھا لکھا خاندان دینا ہے، اور کامیابی کے راستے پر جتنی آپ سے تعاون ہو سکتا ہے اپنے خاوند کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اس کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ہر بندی جو بھی خاتون ہے، کیونکہ ہماری میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کسی بھی شخص کی کامیابی کے اندر. مجھے یاد ہے کہ جب بھی میرے ایگزامز ہوتے تھے تو میری چھوٹی سسٹر تھی، وہ میں جب ٹیبل پہ بیٹھا ہونا پڑھنے کے لیے تو اس نے آنا، کبھی چائے لے کے آ رہی ہے، کبھی کوئی کیک لے کے آ رہی ہے، کبھی کوئی جوس لے کے آ رہی ہے، للچا رہی ہے، تھکا تو نہیں ہے، بیٹھا تو نہیں ہے، سویا تو نہیں ہے. اور میں بھی اس پروٹوکول میں کہ اگلی چکر میں اگر میں سویا ہوا تو میرا جوس مر جائے گا. تو یہ ایک پروٹوکول جو آپ اپنے بیٹے کو دے سکتے ہیں، اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، اپنے گھر کے کسی عزیز کو دے سکتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کی جگہ پہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اور خاص طور پر جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں، جو ایک کنبے کی سربراہ ہیں، وہ اپنے خاوند کے لیے کام کر سکتی ہیں. اور وہ کیا کام کر سکتی ہیں؟ ظاہر اس کو اسکول تو تیار کر کے بھیجنا نہیں، اب ان کو ہم نے آفس کے لیے تیار کر کے بھیجنا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا رول پلے کرنا ہے؟ جب بچہ اسکول سے واپس آتا ہے اس کے لیے تو ماں کو خیال ہوتا ہے، پھر ہسبینڈ جب واپس آتا ہے ڈیوٹی سے تو تب بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، جب جائے تب بھی، جب آئے تب بھی. جب جائے تو یہ خیال رکھیں کہ یہ میری طرف سے ذہنی طور پر پرسکون میرے گھر سے جانا چاہیے. اور جب واپس آئے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں، مردوں کو ایسے لوگ ملتے ہیں. جب ہم جاب کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، تو ایسے کم ظرف لوگ ہمارے سربراہ ہوتے ہیں کہ جو ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اور ہم ان کی ڈانٹ ڈپٹ کھا کے جب واپس گھروں میں آتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہم ایک سکونستان جا رہے ہیں، سکون کے گھر میں جا رہے ہیں. اور جب جاتے ہیں تو ایک پریشانیوں کا بہت بڑا پلندہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور ہم اپنے جو خاوند ہوتا ہے اس کو ایک پلمبر سمجھتے ہیں، اس کو کک سمجھتے ہیں، اس کو میکینک سمجھتے ہیں کہ آتے ساری ہم اس کو بہت ساری اپنے گھر کی الیکٹریشن سمجھتے ہیں، بلب چل گیا، یہ ساری چیزیں. تو جب آپ ایک جانے والے شخص کو جو پریشانیوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں اور جب وہ گھر واپس آتا ہے تو اس کو آپ پریشانیوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور دعائیں اور خواہش یہ ہے کہ وہی شخص آپ کی ترقی کے لیے بہت سارا کام کر لے. تو یہ صرف آپ کا خواب ہو سکتا ہے، خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی کھلی آنکھوں کے ساتھ جو آپ خوابوں کو تکمیل کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. تو آج میری بہنوں سے، میری ماؤں سے میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے سربراہ کو آپ سکون کا باعث بنے دماغی طور پر، اور یہ آپ ایک ڈیسٹینیشن طے کر لیں اور اس ڈیسٹینیشن تکمیل کے لیے آپ ان کی مددگار ثابت ہو جائیں. پھر آپ کے بچے بابا فرید چکر گنج جیسے بنیں گے، جن کی مائیں یہ کہتی ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو جائے نماز کے نیچے شکر ملے گی. تو ہم کہتے ہیں 2 لگاتے ہیں، تمہیں کہاں شکر لے کے آؤں، تیرا ابا تو پیسے دے کے نہیں گیا. تو جب آپ نیک نیتی کے ساتھ جائے نماز کے نیچے شکر رکھیں گے اور اس کو اللہ کی راہ پہ گامزن کریں گے تو پھر وہ رب آپ کی عزت پہ رکھے گا. جب آپ شکر نہیں رکھ سکیں گی تو وہ رب رکھ دے گا وہاں پہ. تو جب آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو آپ کی جو زندگیوں میں سکون ہے وہ بھی آئے گا، جو کامیابیاں آپ نے دیکھی سوچی ہیں وہ بھی آئیں گی، جو خواب آپ نے دیکھے ہیں وہ بھی اللہ پاک تکمیل کر دے گا. اور ان بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے جو آپ خواہش مند ہیں وہ تمام خواہشیں آپ کی پوری کر دے گا اللہ. لیکن اس سے پہلے اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے، ایک ماں کا، ایک بہن کا، ایک بیٹی کا جو رول ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی صرف ادا کرنی شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، پھر جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا.